السلام علیکم۔ آزادی نیوز سے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کچھ عرصہ قبل پاکستان میں بھونگ شریف میں ایک مندر پر حملہ ہوا تھا، اس کی سٹوری جو کہ ہم نے آزادی ٹی وی پاکستان کے اوپر دی تھی، لیکن سم آؤ کہ وہاں سے ہماری پوسٹنگ روک دی گئی ہے، کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائکس آ گئی ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ ہم مزید ویڈیوز وغیرہ نہیں ڈال سکتے۔ تو وہ سٹوری جو سی ہے وہ بھی ہٹا دی گئی، اس کے علاوہ دوسری ویڈیوز کو بھی ہٹا دیا گیا، تو نیا چینل بنایا ہے، اس کو کائنڈلی سپورٹ کریں۔ تو اس کے بارے میں پراپر رپورٹ جو سی ہم دوبارہ بنا رہے ہیں، اس کی رپورٹ یہ تھی بھونگ شریف پہ اٹیک کی، وہ ٹیمپل اٹیک کی۔ تو اس وقت جو بھونگ شریف میں ٹیمپل اٹیک ہوا تھا، اس کے اوپر دو نقطۂ نظر ہیں جو علیحدہ علیحدہ کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں۔ ہندو کمیونٹی کا ایک نقطۂ نظر ہے، ایک مسلم کمیونٹی کا نقطۂ نظر ہے۔ بھونگ شریف میں جو ہندو رہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے، مدرسے کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی، وہاں سے ایک 9 سالہ بچہ اندر داخل ہوا اور غلطی سے اندر چلا گیا تھا، اور مسجد کے نائب امام آئے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ایک دم دیکھ کے بچے کو ڈانٹا، اور بچہ ڈر گیا اور اس کا ادھر پیشاب بیچ میں نکل گیا مدرسے کے اندر۔ اور مسلم کمیونٹی کا ادھر یہ کہنا ہے کہ نائب امام جو کہتے ہیں کہ میں گیا لائبریری میں، ادھر مدرسے کی لائبریری میں، وہاں پہ کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی، وہاں پہ اندر گیا، جا کے کھولا، دیکھا اندر ایک بچہ بیٹھا پیشاب کر رہا ہے، میں نے اسے ڈانٹا، وہ اٹھا اور اس کا ایک ہاتھ گندا تھا، اس نے الماری کو، کتابیں رکھنے والی الماری کو بھی وہ ہاتھ لگا دیا۔ تو پھر وہ بچہ وہاں سے بھاگ گیا، بچہ نہیں خیر نامعلوم شخص وہاں سے بھاگ گیا۔ ایف آئی آر کے اندر بچے کو نامزد نہیں کیا گیا، نامعلوم شخص کے خلاف ایف آئی آر ہٹا دی گئی، نامعلوم شخص کے خلاف۔ اب ادھر تک تو دونوں پارٹیز کا اپنا اپنا نقطہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سارا واقعہ تھوڑا سا ہائپ پکڑ گیا، تھوڑا سا پبلک کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا، اور بھونگ شریف میں ہندو کمیونٹی زیادہ ہے، مسلم کمیونٹی کم ہے۔ تو خیر ہندو کمیونٹی جو سی ہے اور مسلم کمیونٹی دونوں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دونوں کمیونٹیز وہاں پہ بڑے پیار سے، بڑے محبت اور سلوک اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے اندر کوئی آپس میں ایسا جھگڑا نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کچھ ہندو بھی، کچھ دو طرح کے ہندو ہیں، ایک راجپوت ہندو ہے، ایک کمزور ہندو ہیں۔ جو راجپوت ہندو ہیں ان سب کا سونے کا کاروبار ہے، سونے کا کام ہے، لیکن جو دوسرے ہندو ہیں وہ اپنا روزی روٹی، دیہڑی مزدوری، اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کاروبار سے چلاتے ہیں، اپنے آپ کا زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو معاملہ ہوا، وہ جو حادثہ ہوا، اس سارے حادثے میں بھونگ شریف اور بھونگ شریف کے لوگ شامل نہیں تھے۔ بھونگ شریف کے خود مسلمان کمیونٹی کا آپس میں یہ کہنا ہے کہ ہمارے لوگ اس چیز میں شامل نہیں تھے۔ تو ایک اور آدمی ہے جو اس کیس کے ساتھ جس کی کڑی جڑتی ہے، اس کا بھی سونے کا کاروبار ہے۔ تو کاروباری لوگوں میں آپس میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا کاٹ کے راستہ بنا کے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے پوسٹ کر دی فیس بک کے اوپر ایک دم سے کہ اب آئندہ سے کوئی ہندو مسلمان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے نظر آیا تو اس چیز کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، کیونکہ ادھر رہنے والے ہندو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا انہیں معیوب نہیں لگتا، اتفاق اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو خیر اس کی اس پوسٹ کے بعد کافی سارا مسئلہ ہو گیا، اس کی پوسٹ کو کافی سارے لوگوں نے رپورٹ کیا، اور اس کی تھانے میں بھی اطلاع دی کہ یہ جو شخص ہے یہ اس علاقے میں فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو لہٰذا اسے روکا جائے۔ پولیس نے فوراً سے کارروائی کی، تھوڑی دیر بعد اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اسے چھڑانے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے آتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ایم پی اے آ کے اسے چھڑا کے وہاں سے لے کے جاتے ہیں، تو چھوٹ جاتا ہے، وہ جیل سے رہا ہو جاتا ہے۔ رہا ہونے کے کچھ ٹائم بعد کافی ساری عوام آتی ہے، کافی ساری عوام کا بڑا ہجوم آتا ہے، آ کے ٹیمپل کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔
ٹیمپل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اندر گھستے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، مورتیاں گرا دیتے ہیں، کافی نقصان۔ اور ہندو کمیونٹی اس کے بارے میں کہتی ہے کہ ایک یہاں تو جیسے وہ اٹیک کرنے والے آ رہے تھے تو جا کے ایک طرف مندر تھا اور دوسری طرف ہمارے گھر تھے، اگر وہ ہمارے گھروں کی طرف اٹیک کر دیتے ہیں تو شاید ہمارا دفاع اتنا مضبوط نہیں تھا کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے، تو انہوں نے مندر کی طرف حملہ کیا۔ تو اس سے بھی کافی زیادہ بچت ہوگی کہ مندر پہ اٹیک ہوا، کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، جانی نقصان سے بچا لیا گیا۔ تو مندر پہ اٹیک ہونے کے بعد بھونگ شریف کی عوام اس بات کو کلیم کرتی ہے کہ بھونگ شریف میں رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں ایسا تنازع نہیں، اور مسلمانوں نے بھونگ شریف میں رہنے والے مسلمانوں نے کسی نے بھی مندر کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ جو مندر کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں وہ بھونگ شریف سے باہر سے آئے تھے یا وہ باہر سے بلائے گئے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ تو خیر اس چیز کے اوپر بھی کچھ دیر بعد کارروائی کی گئی، اس کی ویڈیوز نکلتی ہیں، وائرل ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، پرائم منسٹر آف پاکستان، سب نے فوراً نوٹس کیا، علماء اکرام، تمام بڑے بڑے علماء اکرام نے اس چیز کو کنڈیمڈ کیا۔ پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لے کے فوراً سے اس پہ کارروائی کرنے کا کہا گیا، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر فوراً سے نوٹس لیا اور اس کے اوپر کارروائی کرنے کا کہا، اور اس کے اندر کافی ساری اسٹرانگ اور پوائنٹس نوٹ کیے گئے، اور جس کے بارے میں جواب مانگا گیا صوبائی حکومت سے کہ وہاں پہ اٹیک کیا جاتا ہے، وہاں پہ یہ حادثہ ہو جاتا ہے، اٹیک کیا جاتا ہے، پولیس وہاں پہ موجود نہیں ہے، پولیس کو اطلاع دینے والا کوئی نہیں، پولیس موقع پہ نہیں پہنچتی ہے، سارا کچھ ہو جانے کے بعد، سارا معاملہ کے بعد اس کے بعد پولیس نہیں آتی ہے۔ تو پولیس سے بھی جواب طلب کر لیا گیا کہ پولیس کہاں سو رہی تھی۔ تو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے انڈیا میں کافی سارا اس چیز کا واویلا بنایا گیا، انڈیا کے اندر کافی اس بات کو، لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر سے لے کر ججز، پرائم منسٹر، ہر بندے سے پوچھا گیا، ہر بندے سے جواب، ایون علماء کرام نے اس چیز کو غلط پہلو، پاکستان دو قومی نظریے کے اوپر بنا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان جو سا ہے ایک اسلامک سٹیٹ ہے، اس کے باوجود اسلامک سٹیٹ کے اندر ہر کمیونٹی کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں، تو پاکستان ان چیزوں کو دیکھتا ہے اس چیز پہ۔ خیر اس کے بعد وہ جو مندر کو دوبارہ کنسٹرکشن کرنے کا بھی کہا گیا، اور مندر کے تمام اخراجات بھی گورنمنٹ اٹھائے گی، اسے واپس کنسٹرکٹ کیا جائے گا اور اسے واپس اس کی بحالی کی جائے گی۔ باقی جو سا کیس ہے اس کا بھی چیک کیا جائے گا۔ فی الوقت بچے کو رہا کیا گیا ہے اور بچہ بیل کے اوپر ہے، بچے کو چھوڑ دیا گیا تھا، مائنر ہے ایک، اور دوسرا اس چیز کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ وہ ایک حادثہ تھا یا جان بوجھ کر کیا گیا تھا، اور اگر موقف ہے تو کس بندے کا موقف ٹھیک ہے، ابھی اس چیز کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اس چیز کے اوپر کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ہے۔ تو خیر یہ تھی ٹوٹل مندر پہ حملہ ہونے کی ساری سٹوری۔ یہ ایک کاروباری نقصان پہنچانے کے لیے ایک پوری کمیونٹی پہ اٹیک کی جانے کی ایک ناکام کوشش رہی، جسے نہ تو پاکستان کی عوام نے ایکسیپٹ کیا، نہ پاکستان کے حکمرانوں نے ایکسیپٹ کیا، اور نہ ہی پاکستان کے علماء اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس چیز کو کرنے کی اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک واقعہ ہے کہ ضمنی کافر کا ادب کرتے ہیں۔ ضمنی کافر وہ جو ایک اسلامی ریاست کو قبول کرے اور اس کے اندر رہتا ہو، اس کافر کا تحفظ بھی دیا جاتا، اس کا ادب بھی کیا جاتا، اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ کاروباری معاملے کو دو دھڑوں کی لڑائی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد بھونگ شریف کی عوام جو مندر کے اوپر حملہ ہونے کے بعد باہر نکلی، انہوں نے دیکھا، اور بھونگ شریف کی عوام اور وہ جو حملہ آور تھے وہ آپس میں لڑ پڑے، ایون مسلمان کمیونٹی دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ ایک سائیڈ شاید ہندوؤں کو سپورٹ کر رہی تھی کہ ان کے ٹیمپل پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دوسری سائیڈ جو باہر سے آئی تھی جنہوں نے آ کے ادھر ٹیمپل پہ حملہ کیا تھا۔
دونوں اپنی اپنی سائڈ سے وہ بھی. اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے مزید کارروائی کرتے ہوئے ویڈیو کی مدد سے 50 سے زائد حملہ آوروں کو پکڑ لیا ہے، جن کے اندر کچھ کی تصاویر بھی نشر کر دی گئی ہیں ویڈیو کے ساتھ میچ کر کے، اور ان کو گرفتاری کے بعد کی تصاویر. تو الحمدللہ بڑا کوئک ری ایکشن آیا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس سارے معاملے کے اوپر فوراً سے کارروائی کی گئی اور کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. فی الوقت آزادی نیوز سے اتنا ہی. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. حضرت عمر کہتے تھے ذمی کا ہم ادب کریں گے، ذمی کافر کا ہم، ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے، بدامنی نہ پھیلائے. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر کو نظر آ گیا. فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں. حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا کافر کو، گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے. حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے. فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے، اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ میرا تعلق ہندو مذہب سے. نام کیا آپ کا؟ مہاراج سندیپ کمار. تو مہاراج آپ جب وہاں سے یہاں نکلے، یہ نبی تو ہمارے ہیں، آپ کے بھی ہیں؟ جی وہ رحمت العالمین ہیں، آپ کے نہیں ہے، صرف پورے جہاں کے ہیں. کیا بات. غلام رسول میں آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں.